ایک بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں۔ ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آیا کہ ایک پیغمبر کو انکساری سے کام لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ان کو شرم کرنی چاہیے، یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ اگلا سوال ہے جی، کیا سیدنا خضر، یہ لفظ خضر ہے، گمبر خضرا بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سبز گنبد، خضر سبز، سیدنا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ پانی پر ان کی حکومت ہے اور دجال کے مقابلے پر وہ شہید بھی ہوں گے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر ہے تو حوالہ بھی بتا دیں۔ یہ حوالہ تو میرے بھائی اس سے لیں جس نے یہ جھوٹ بولا ہے، ہم کیوں حوالہ بتائیں؟ بالکل غلط ہے یہ کہ وہ آج کے دور میں کوئی زندہ ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام، خضری لفظ اردو میں بولا ہے، چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہی بول رہا ہوں۔ ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک قصہ موجود ہے سورۃ الکہف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے۔ اس میں حضرت خضر کا نام بھی آیا۔ قرآن میں صرف آیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام نہیں آیا۔ حدیث میں اس کا نام آیا خضر۔ ایک بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں۔ ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آیا کہ ایک پیغمبر کو انکساری سے کام لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے، بڑا لمبا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قصہ موسیٰ و خضر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا۔ ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، میں اس کوسچن کو اٹیچ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور نہ میری وہ ضرورت ہے، اور کچھ مجھے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے، کیونکہ غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ایون فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں، نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قرآن سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہی بھیجتے تھے۔ تو اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں، ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں۔ پھر وہ کہتے ہیں سوری، اب میں نہیں بولوں گا۔ تو پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں، اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، پھر وہ سوری کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک دیوار ہوتی ہے ٹیڑھی، اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اس ٹیڑھی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں بس اب آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہے، میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں۔ اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ تو سر یہ جو جملہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے؟ یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کوئی فرشتوں کا پیغمبر؟ اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے غلام القادیانی اور مسلمہ کذاب کی لسٹ میں لا کے کھڑا کریں گے، جو کہے گا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں، کوئی اسپیسیفک کام۔ ایک تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ایک اسپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک۔ یہ جو صوفیاء کے ہاں آیا کہ وہ ولی تھے،
اور وہ ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ. یعنی اب عصمت انبیاء کسی کو نہیں خیال آئی کہ آپ ایک نبی کو ولی سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ ولی ہے ہی نہیں تھا، وہ نبی ہے، کیونکہ وہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا. ٹھیک ہو گیا جی. بہرحال وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی، مطلب غریب لوگوں کی تھی، جس سے ان کی گزر بسر تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو اچھی کشتیاں تھیں وہ لے رہا تھا، تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے گا، بعد میں مرمت تو کرا لیں گے، پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اللہ کے حکم سے مارا. جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں، بچوں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس ایک بچے کی اسرائیل کی جگہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی. یہ تو نہیں کہ یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ذبح کرواتے رہے لوگوں کو کہہ کے اپنے بچے ذبح کر دو اس سے دلیل لے کے، نہیں، وہ تو وہی کے ذریعے ہے. وہ تو بچے کی عمر ہی اتنی تھی، جیسے چھوٹے بچے ویسے بھی مر جاتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا. یہ بچے چھوٹے تھے، ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے، میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے ہونے تک جب وہ دیوار گرے گی ان کو خزانہ مل جائے گا. تو یہ وہ تین چیزیں انہوں نے کہا جن پہ تم صبر نہیں کر سکے. اس سے بیسیکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ کئی چیزوں سے تم کراہت محسوس کرتے ہو، آیا تو جہاد کے کانٹیکسٹ میں لیکن طویل عام میں بھی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے اندر شر موجود ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور حقیقت بات ہے، بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے، اس وقت وہ انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے، مستقبل میں سب سے اچھا واقعہ بن جاتا ہے. انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس واقعے سے آگے میری کیا چیز جڑی ہوئی ہے. تو یہ خضر علیہ السلام کا ذکر آیا، اور یہ کہنا پانیوں پہ حکومت ہے، یہ پانی انہوں نے نکال لیا وہ قرآن سے، چونکہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہہ دیا وہ پانیوں پہ حکومت ہے. اگو پھر سٹوری بنانے تھے ساڑی قوم ہے نا، 10 انہوں نے پکڑا دے، 10 3 0 لگا کے 10,000 بنا دیں گے. اور کہیں پہ ان کو لاکھ بھی نظر آئے نا، ان کو 5 کے 5 صفریں اڑتے نظر آ جائیں گے، وہ ان کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا اگر وہ دوسرا ہوگا. یہ تو ہماری قوم کی ایک مینٹالٹی ہے. تو پانیوں پہ حکومت ہے، کوئی پانی پہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی. پانی ہو خشکی ہو، قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے. قرآن نے تو کہا کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں، ٹھیک ہے نا جی. نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے، نعوذ باللہ. یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے. باقی رہا ڈیوٹی لگانا، ڈیوٹی قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. رہا یہ دجال کے مقابلے پہ ان کا شہید ہونا، یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے، جھوٹا ہے، مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، تو وہ دجال اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے مان. وہ کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو کذاب ہے. تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت روئے پہ سب سے بہترین شہید ہوگا. مطلب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا. اس نے اعلان حق بلند کیا جو مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے. اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا. ہر زمانے میں سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے وقیلا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے. حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ وہی ہے سن سنا کے سنی ٹنی. وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے، سند بیان نہیں ہے. تو سند تو سرکار تابعی بیان نہ کرے تو روایت جعلی ہوتی ہے. تو یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، تو تبا 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 تابعی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا. حدیث میں نہیں ہے، قیلا کے الفاظ ہیں، کہا جاتا ہے. یہاں تو کہا بہت کچھ جاتا ہے. انڈیا پاکستان وہ آج ہوتا تو آج مسلم شریف لکھی جاتی تو 50 باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی. کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں جو نہیں نکلتے اس پہ بھی خضر کی حکومت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دریائے جہلم جب خشک ہوتا ہے تو وہ بھی خضر چلاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر
کا جو پانی کراچی والا ہے وہ خضر نے روکا ہوا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے تو ابھی 50 باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نقل کیا انہوں نے بڑا انصاف کیا, سند نہیں بیان کی, انہوں نے کہا جاتا ہے, لوگوں میں مشہور ہے, اس کی کوئی سند نہیں. پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں, پانی پہ کیا, ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ سناؤں. میں نے حیات خضر علیہ السلام پہ مسئلہ 13 ریکارڈ کروایا بہت پہلے. یہ جو کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے, ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے, میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے ملتا ہے. میں نے اب وہ خضر دریافت کر لیا. وہ اصل میں خضر نہیں ہے, وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے. اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خضر ملتا ہے, اسے کہ اب ملنے ہے تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, تیرا خضر غائب نہ ہو گیا منو پڑھ لیں. وہ شیطان ہوتا ہے. ہمارے محلے میں ایک بھائی تھے نا, تو وہ بڑا تعویذ داغا کرتے تھے. اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بیچاروں کا. تو اللہ کا شکر ہے شاید اسی وجہ سے آخرت بن جائے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے وہ فلاں بزرگ آ کے نہ ملتے ہیں, پورا گائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کو شیطان آ کے ملتا ہے. نہیں, یہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے. اب ملنے کے لیے ہے نا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہیں تو اعتماد ہے نا کہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں, وہ جن کا مزار لاہور میں ہے, جن سے لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, صرف بتا دیا اتنا ہی. وہ لاہور میں مزار ہے بہت بڑا. کہتا نہیں وہ آ کے مجھے ملتے. میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتا نہیں یہ غلطی نہیں میں نے کرنی, کدھر غائب ہی نہ ہو جان. میں ہے کیوں, کہنا وہ ناراض ہو سکتے ہیں. میں کہ اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی ناراض ہوتا ہے. میرے سامنے آپ 50 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان, کچھ بھی پڑھو, میں نہیں غائب ہوں گا, میں تو خوش ہوں گا. سب اللہ کے ذکر ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بٹ صاحب اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے جن کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی اور شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے وہ بزرگ بن کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. تو میں نے ان کا خضر جعلی جو تھا نا, جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا, وہ دریافت کر لیا. اس کے لیے تھوڑی انجین نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو. انجین کرنے سے دریافت ہو گیا. اب جو کہتا ہے نا ملتا ہے, اس کو کہو کہ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا. اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں. ایک اہل حدیث عالم تھے, وہ بتانے لگے کہ ان کے کچھ جاننے والے تھے افغانستان میں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طریقے سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا, اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فلاں بزرگ ہمیں آ کے فلاں جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی, وہ کہتا ہے راوی کے پل پہ, وہ پاکستان شفٹ ہو گئے ہوئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی, تو وہ لاہور میں رہتے تھے. وہ کہتے جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لاہور کے وہ دربار والے جو بزرگ ہیں نا, وہ ہر جمعرات کو آ کے ملتے ہیں. تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے, مرا ہوا بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے. وہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا نا کہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں حدیث بیان کی, تو اس دوسرے تابعی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل کے آگے کیسے حدیث بیان کر کے چلے گئے. یعنی تابعین کو پتا تھا قبر سے نہیں, صحابی بھی نہیں نکل سکتا, بزرگوں کو کٹ دے بیٹے. ٹھیک ہے, چونکہ جنگ صفین تو 37 ہجری میں, عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے. وہ کہاں سے نکلتے, وہ تو حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. تو وہ کہتے اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے جی جفی ڈالتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے. کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیان ہے, کہتا ہے جی میں نے ان کو معانقہ کیا, اور معانقہ کرتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا. اچھا اب بھی اس کو عقل نہیں آئی ہے. وہ آ کہتا مولوی صاحب تسی بزرگوں کو ناراض کر دیتا ہے. وہی بات. وہ جیسے پروفیسر احمد فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی, یہ مزار نہیں ہے. میں اپنے جیل میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بالکل جعلی بنے ہوئے ہیں. پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ہیں, ان کے مرنے کے بعد ان کا مزار بن گیا, اب لوگ جاتے ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے. اچھا وہ خیر قبر کشائی ہوئی, واقعی لکڑی نکلی اندر سے. اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہ گئی نا. تو جو معتقد تھے وہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا منا گئے ہیں, وہ بے ادبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے حرمتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے. ادھر تو کوئی علاج نہیں ہے نا. پھر بھائی آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے,
آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ تو یہ وہی بات ہے، مطلب آپ جو مرضی بنا لیں. تو یہ جعلی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ خضر نہیں ہے، وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے. اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں. اگر حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، اس کو قرآن سے ثابت کروں گا. یہ قرآن نے پہلے ہی فتویٰ دیا ہے. سنیں سورہ آل عمران. یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا. سر قرآن تو اسی لیے نہیں نا ڈائریکٹ پڑھنے دیتے، کہتے ہیں قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں تو ان کی نظر میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں، لیکن کیا کروں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ. سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82. یہ دو آیات ہیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں، کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے عہد لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں، کتاب دے کے بھیجوں، اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پہ ایمان لائیں. جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی. ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے نا. حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا. یہ تعویل عام کے اعتبار سے، اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی. واقعہ معراج پہ مسئلہ 126 ABC میرا ریکارڈڈ موجود ہے. پھر اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، میں نے کہا. ایک بار کو وڈی گل ہو جاندی ہے کہ ذرا جی کو گل ہوندی سارے باہر ٹر پیندے ہو. میرے لیے متوجہ رہا کرو. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب انبیاء سے علیہم السلام، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، سب پیغمبر مل کے چلیں گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا اقرار ہے. قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا آپ گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں. میں بھی گواہ ہوں کہ تم تمام نے یہ عہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلی آیت بڑی سخت ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم 0 سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے، نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ عہد توڑا. یہ ظاہر بفرض محال تھا، ایسا ہونا تو نہیں تھا. اب مجھے بتائیں، میں ان صوفیاء سے، ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے. آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں، آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں. صحیح نہیں میں مانگتا، بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں، کوئی ضعیف ہی بتا دیں. غزوہ احد میں آئے ہوں، صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہو گئی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس وقت آ کے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ،
کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی دینا ہے. تو یا رسول اللہ یہ لے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا، میں جو ہوں شہدائے بدر کا بدلہ لوں گا، میں شہدائے احد کا. کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی؟ تسی کدے سنی ہوئے ممبراں تو؟ ایڈی جعلی گل ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خضر آئے سن. تو سر خضر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں، اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے، اصل میں وہ تھے ہی نہیں، وہ اپنی طبعی موت مار چکے. یہ بالکل جھوٹا اور جعلی عقیدہ ہے، اور اس میں یہ دھونس لگانا کہ ابن حجر اسقلانی کا عقیدہ ہے، فلانے کا عقیدہ ہے. او میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے، ہم تو کہتے ہیں امام مالک کا قول ہے، ابن حجر تو 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے، اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے. ان کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، بات مردود بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، کچھ ٹھیک تھے، کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا. مسئلہ 197 میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جسے شوق ہو. تو میرا خیال ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ.